السلام علیکم دوستو، آج جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیپینس۔ یہ لکھی گئی ہے، ایک رائٹر ہیں یوول نوح ہراری۔ انہوں نے یہ بک لکھی ہے جو کہ انسان ذات، موجودہ انسان جو ہے اس کی تاریخ کے بارے میں ہے کہ کب سے کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بارے میں جو ہے موٹی موٹی چیزیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ انسان جو ماڈرن جس کی لینگویج وغیرہ شروع ہوئی، زبان چاہے وہ لکھنے میں یا تحریری میں، اس کے شواہد کوئی 70,000 سالوں سے مل رہے ہیں۔ ویسے تو 14.5 ارب سال کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی وجود میں آئی کائنات، اور زمین جو ہے 5 ارب سال پہلے وجود میں آئی اور اس سے، لیکن میں یہاں پہ ساری شروعاتی جو ہے وہ ہسٹری بیان کرنے کے بجائے موٹی موٹی چیزیں جو اس کتاب کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، جو انسان ہے، موجودہ انسان، اس کے علاوہ جو ہے، اب یہ سیپینس جو ہے وہ موجودہ انسان کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت ساری زمین پہ جو بھی انسان ہیں وہ سیپینس ہیں۔ اس کے علاوہ 6-7 اور نسلیں تھیں انسان کی، جس کو موجودہ انسان نے لڑ کے جھگڑ کے مار کے ختم کر دیا۔ ویسے اس کی یہی ہے کہ جو عجیب اور انوکھی مخلوق ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ آپ فلموں میں بھی دیکھیں کہ دکھایا جاتا ہے کہ ایلینز ہیں اور پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ قبول نہیں کرنا ہوتا۔ آپس میں تو یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن دوسروں کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ اس کتاب میں بھی مینشن کی گئی ہے اور ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جانوروں کو ہم جو ہے وہ مار دیتے ہیں، اور زمین سے کئی جانوروں کو کا صفایا جو ہے وہ اس انسان نے کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان تخلیق میں آئی، لینگویج جو ہے، وہ ایک دوسروں کی برائیاں کرنے سے جو ہے آتھر کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں افواہ تفہیم، جو افواہیں پھیلانا ہوتا ہے، برائیاں کرنا ہوتا ہے، گوسپ جسے کہتے ہیں، وہ کرنے سے لینگویجز کا وجود میں آنا ہوا۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ صرف انسان بولتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بندروں کی ایک قسم ہے وہ بھی جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ اچھا، زرعی انقلاب جو ہے، ایگریکلچر جو ہے، کوئی 12,000 سال پہلے جو ہے وہ زمین میں زرعی انقلاب آیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ یا تو شکار کر کے کھاتا تھا، اور یا دور دراز تک جو ہے وہ جڑی بوٹیاں، دیگر پھل فروٹ وغیرہ جو زمین میں موجود تھے وہ تلاش کر کے نکال کے جو ہے ڈھونڈ کے کھاتا تھا۔ وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ میسر نہیں ہوتی تھی، تو ان سے ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو تھے، جو پہلے تھے، ہمارے آبا و اجداد کہہ لیں، ان کے جسم جو ہے فزیکلی وہ اتنے فٹ تھے، اتنے مضبوط تھے کہ آج کل جو ہے وہ یوگا کرنے والے یا کٹھن سے کٹھن اور ایک جسمانی ورزشیں کرنے والے انسان بھی ان کے مقابلے میں اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ یہ ایک چیز آئی۔ اس کے بعد جب زرعی انقلاب 12,000 سال پہلے آتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں سے کام لینے لگے، پھر جو ہے وہ ملک بننے لگے، ریاستیں قائم ہونے لگی۔ تو اس میں آتھر کا کہنا ہے کہ انصاف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا۔ ہم ابھی چلاتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم انصاف دیں گے، لیکن زمین پہ کبھی بھی انصاف انسان کو نہیں ملا۔ 3 قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا۔ ایک تھی اشرافیہ، جو کچھ چاہتے تھے وہ حاصل کر لیتے تھے۔ دوسرے تھے عام لوگ،
جو اشرافیہ کی چیزیں بچ جاتی تھیں، کھانا بچ جاتا تھا یا دوسری چیزیں وہ جو یوز میں نہیں ہوتی تھیں، استعمال میں نہیں ہوتی تھیں، وہ عام لوگوں کے کام آنے لگیں اور وہ اسے استعمال کرنے لگے۔ تیسری نسل جو ہے انسانوں کی وہ بنائے گئے غلام، جو کہ اشرافیہ کے لیے کام کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ کوئی شکایت کرتے کسی بھی چیز پہ، کوئی رونا دھونا کرتے، تو ان کو کیا ملتا تھا؟ ان کو مار ملتی تھی، ان کو پیٹا جاتا تھا، ان کو کوٹا جاتا تھا، اور ان پہ سختیاں کی جاتی تھیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب فزیکلی غلام تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں رہے جو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں اور وہ کریں، لیکن حقیقت یہ آپ کو اگر آپ دیکھیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک کے اندر، تو یہ تینوں طبقے ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ جو آواز اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی بھی طور پہ شکایت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تمام آزاد ریاستوں میں ایسے نہیں ہے، لیکن کئی ممالک میں ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اس میں ہوا پھر آگے چل کے جو ہے وہ مذاہب بھی پیدا ہوئے۔ مذاہب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ ایسے مذاہب ہیں جو ایک سے زیادہ دیوتاؤں میں، خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مذاہب کا سلسلہ بھی جو ہے بعد میں انسان کے اندر آنا شروع ہوا، پھر انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ تصویریں بنانا شروع کر دیں، وہ چیزیں آئیں۔ اور مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ اعتقاد پہ ہے، یہ جو ہے اور رائٹر یہ بھی لکھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ جیسے چوہا اگر کسی ویل کے اندر ہو اور بھاگتا رہے، لیکن وہ ویل موو کر رہا ہو، تو چوہے کی دوڑ ختم نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو زندگی بھی جو ہے وہ ایک چوہے کی دوڑ کی طرح ہی جو ہے ہوتی ہے۔ اب انقلاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اس کتاب میں کہ جو انقلاب ہوتے ہی وہ ہیں جو اچانک سے جھٹ سے جو ہے وہ نمودار ہو جائیں، جن کا پہلے میں کوئی پتہ نہ ہو۔ لیکن ایسے انقلاب جن کا پہلے پریڈکشن ہو، بتایا جائے کہ یہ انقلاب آ سکتا ہے، یہ وہ نمودار نہیں ہوتے۔ اور اصل جو پھر ادھر جو ہے میں کچھ تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آج سے کوئی 500 سال پہلے یا 15ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ سائنس کا نمودار ہونا۔ سائنس جو ہے ریسرچ کی بنیاد پہ جو ہے وہ شروع ہوئی، ریسرچ ہونے لگی، اور اس کی ایک خاص چیز ہے لا علمی۔ اور یہ ہمت ہونی چاہیے، آتھر کہہ رہا ہے کہ ہمت ہونی چاہیے، اور ہمت ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر جو سائنس میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف مذاہب تھے جنہوں نے کہا ہر چیز کے بارے میں جو ہے باتیں کر دی کہ یہ طے ہو گیا، یہ ہے، لیکن سائنس کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں لا علم ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ پھر اس سے جو ہے وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس چیز کو جاننے کی خواہش۔ پھر جب آپ اس چیز کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے تو آپ جان لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انوویشن ہوتی ہے، اور آپ اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ ساری سائنس کی بنیاد لا علمی پہ ہے۔ اگر وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، یہ ہے، تو شاید وہ آگے نہیں بڑھتی۔ اور جو بھی چیز وہ بناتے ہیں، بنتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، اس کے اندر پھر بھی یہ آگے ہوتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، دیکھیں کہ آگے یہ کیا ہوتی ہے، اس کو ایسے کر لیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی ہے۔ ہوا یہ کہ پھر جو حکمران طبقہ تھا انہوں نے سائنٹسٹوں کو، سائنسدانوں کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ بنایا، ان کو جو ہے اپنے ملازم طور پہ وہ رکھنے لگے، اور یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا رہا۔
اس زمین کے اندر جو ہے زمین پہ پہلے کئی ہزار سالوں تک جو ہے وہ ایک خطے سے دوسرے خطے تک پہنچنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن جب سائنس کا وجود آیا اور کھوجنا شروع ہوئی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، وہاں خطے میں کیا ہے وہ ہم دیکھیں، تو پھر بحری بیڑے بننے لگے، بحری جہاز بننے لگے، اور اب آپ دیکھیں کہ دنیا اس زمین کے گولے سے باہر نکل کے چاند تک انسان پہنچ گیا، اور مریخ تک پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مشینیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے وہ کام چل رہا ہے، جو ہے وہ روبوٹس جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا جو اس کا وجود ہوا ہے وہ لا علمی سے اور پھر جاننے کی خواہش سے جو ہے وہ ہوا ہے۔ ایک عرصے تک جو ہے وہ تاجر جو لوگ تھے، جو ٹریڈ کرنے والے تھے، انہوں نے بھی حکومتیں جو ہے وہ قائم کی، اور حکومتوں کے اندر ان کا بہت بڑا اثر ہوتا تھا۔ اس میں برِ صغیر میں جو کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے آ کے یہاں پہ کہ اور بڑے عرصے تک حکمرانی کی انگریزوں نے، تو اس کا بنیاد بھی جو تھا وہ ٹریڈنگ کمپنی نے کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو کہ تجارت کے حوالے سے جو ہے اس خطے میں آئی تھی۔ تو اب جو ہے وہ سائنسی انقلاب آیا، ایگریکلچر کا آیا، 200 سال پہلے جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، یعنی کہ صنعتی انقلاب جو ہے وہ صنعتیں بڑھنے لگیں، اس میں وہی جو ہے وہ آگے جانے لگے، جو ریسرچ کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے علاقوں میں، ملکوں میں وہ کمپنیاں حائل ہیں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں، زیادہ کام کرتی ہیں۔ وہ نہیں ہیں جو بالکل ریسرچ کو چھوڑ دیں اور صرف منافع کمانے کی کام کریں، وہ تھوڑے عرصے تک چلتی ہیں۔ انسان کا جو تعلق رہا ہے وہ تقریباً 150 لوگوں کے گروہ تک جو ہے وہ شروع میں وہ رہا تھا۔ وہ شروع میں جو 150 لوگوں کی کمیونیکیشن سے وہ بڑھ نہیں پاتا تھا، اور ایسے بزنسز جو چھوٹے ہوتے تھے وہ 150 لوگوں تک پہنچ جاتے تھے، پھر بڑھانے میں جو ہے ان کو بھی شدت سے جو ہے وہ مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن پھر اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، جس میں لاکھوں کروڑوں تک جو ہے وہ فالوورز بن جاتے ہیں، کمیونیکیشنز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ یہ انسان جو ہے اس میں پھر ایک تبدیلی آئی 1945 میں، جب ایٹم بم جو ہے امریکہ نے جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے۔ اس سے یہ ہوا کہ یہ انسان جس نے اتنا وقت لگایا بڑھنے میں، آگے ہونے میں، اب وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی تباہی کر سکے، اپنی زمین کو ختم کر سکے، بالکل جو ہے جڑ سے اکھاڑ دے۔ اب یہ اپنی خاتمے کی طاقت بھی رکھنے لگا۔ آتھر کہتا ہے کہ ایک جانور جس نے شروعات کی وہ بالکل اس کو کچھ لاکھوں سال پہلے، اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ خدا بننے گیا، خود کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ اور اب آگے جو اس وقت بھی کام جاری ہے اور آگے جو چیزیں چل رہی ہیں، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک فنی خرابی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے، گاڈ نے چاہا ہے کہ یہ لوگ اس عمر میں اتنے ہو کے مر جائیں، بلکہ ایک فنی خرابی ہے، پھیپھڑوں کی، دل کی، گردوں کی، لیور کی، جیرے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ اس وقت بہت ہی ذہین لوگ جو ہیں وہ اس میں مشغول ہیں کہ وہ اس موت کو ختم کر دیں اور یہ جو فنی خرابیاں ہیں ان کو دور کر دیں۔ اور یہ ایک قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ 2050 کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جو ہے وہ فنی خرابی دور کرنے کی جو دوائیاں ہوں گی وہ بہت ہی مہنگی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ وہ حاصل کر سکیں گے ان کی، لیکن وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ حادثات کے ایکسیڈنٹس میں موت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس فنی خرابی پہ جو ہے وہ قابو پا لیں گے۔
اب جینیاتی انجینئرنگ کے تھرو جو ہے وہ ایک جین کے تھرو جو ہے اس کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں آگے جو ہے وہ انسان آپ اپنی مرضی سے آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، جس طرح کا چاہیے، جس کلر کا رنگ کا چاہیے، جتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کا دماغ کیسا ہونا چاہیے، اس کے جسم کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے طے ہو سکتی ہیں، اس کے بعد اس کی پیدائش جو ہے وہ ہوگی اور وہ بہت ہی مضبوط ہوں گے۔ ان کی میموری پاور جو ہے ہمیں زیادہ چاہیے، کیا چیز زیادہ چاہیے۔ اب جیسے اس وقت ہم کوئی کمپیوٹر خرید کرتے ہیں، کوئی موبائل فون خرید کرتے ہیں، تو اس میں بتاتے ہیں کہ اس کی میموری یہ ہونی چاہیے، ہارڈ ڈرائیو کی جو ہے وہ یہ اسٹوریج ہونی چاہیے، پروسیسر کی اسپیڈ یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ آگے والے انسان میں بھی موجود ہوں گی اور یہ سلسلہ چلے گا، لیکن انسان جو ہے یہ آگے کہاں تک پہنچے گا کیا ہے اس کا بھی ہم لا علم ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ ساری طاقتیں آ گئی ہیں جو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خداؤں کی طرف سے ہیں، اب یہ انسان کے پاس اپنے پاس یہ طاقتیں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ اچھے سے اچھا انسان بنانے کی بھی طاقت جو ہے آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خود کے خاتمے کی طاقت بھی آ گئی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس کتاب نے، جو چیزیں اس کتاب نے خود جو ہے وہ تاریخ سے موٹی موٹی چیزیں اٹھائی ہیں، اور میں نے اس کتاب کی موٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی۔ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔